آج قرآن اور وگیان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے, چاند کی قسم چل رہے ہیں, ہمارا ارتھ گھوم گیا نا, اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا, ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے, چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا, کہاں دور چلا گیا؟ وہ میں نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے, تب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے تو یہ موو نہیں کرتی, اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی, دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے, پھر چاند آ جاتا ہے, تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں, سورج اپنی گول ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے, یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا, جی جی سورج نظر آئے کہیں, تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں, آج کی اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے, ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ہمارا ٹاپک آج سائنس اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا, زمین سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. زمین ساکن ہے, زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے, اور یہی اسلام کا نظریہ. کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے, اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کون ہے یہ لوگ؟ بچوں دماغ نہیں لگانا ہے. جو سکھاتے ہوں گے وگیان میں سکھاتے ہوں گے, دماغ نہیں لگانا ہے. یہاں کیا بولا ہے وہی دھیان رکھنا ہے. یہ کوئی بھی کرنے والا ہو, کسی بھی پنتھ والا ہو, میں اس کا کبھی سمرتھن نہیں کروں گا. خیر, یہ وہی اگیانی لوگ کرتے ہیں جو اپنے دھرم کو, پنتھ کو, اپنی آستھا ماننے والے پستکوں کو وگیان کے آدھار پر پرکھے بنا باتیں کرتے ہیں. خیر, میں پینل کے پاس جاؤں اس کے پہلے ایک بار بخاری جی کو ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بخاری جی, آپ کے حساب سے پرتھوی ایک ہی جگہ ہے اور سورج گھومتا ہے جو ابھی بات کر رہے تھے, یہاں آپ بھی ایسا ہی مانتے ہیں؟ دیکھیں, جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے ریسرچ چل رہی ہے. سائنس کی ریسرچ ہمیشہ چلتی رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گے. اب اس کے بعد آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ اب اس ریسرچ میں دیکھیں, اللہ قادر مطلق ہے, جسے آپ ایشور کہتے ہیں, ہم اللہ کہتے ہیں. ایشور الگ ہے, اللہ الگ ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. فی الحال اس پہ بولیے. چلیے, ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں. نہیں ہے, آگے بولیے. وہ مالک ان سب چیزوں کا وہ مالک ہے, وہ جب چاہے اس کو ہلا بھی سکتا ہے اور جب چاہے اس کو جما بھی سکتا ہے. یہ اس کی قدرت کے تحت ہے ساری چیزیں. دھرتی آج اگر اپنی جگہ قائم ہے, کل کو جیسے وہ چاہے گا ویسے رہے گی, جیسے دھرتی گھومے گی نہیں چاہے. لیکن فی الحال سورج گھوم رہا ہے. سورج بھی گھوم رہا ہے. جی اچھا, نہیں آپ کا قرآن پہ پورا وشواس نہیں ہے مطلب؟
نہیں قرآن سورج تو یہ مطلب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی ایک جواب دیجیے نا. قرآن سورج تو چل ہی رہا ہے صبح سے شام تک, ادھر سے پورب سے پچھم تک جاتا ہے, بلکہ سورج گھوم رہا ہے, تو یہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں سورج گھوم رہا ہے جی ہاں, اور دھرتی ایک جگہ ہے. دھرتی ہاں ابھی ایک ہی جگہ ہے, ابھی ایک ہی جگہ ہے, پھر کب گھومے گی؟ اب یہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب گھومے گی, گھوم سکتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے. چاہے. تو رضوی جی آپ بتائیے. جی ارے صاحب امام صاحب دیکھیے ابھی کتنے بھولے بھولے بچوں کی آپ نے تصویر دکھائی, اور وہ بیچارے پڑھے لکھے بچے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا گھوم رہی ہے, جغرافی میں انہیں نے پڑھا ہے, لیکن یہ بےہودہ اسلامک ملا کس طرح سے ان بچوں کی ذہنیت کو پاک صاف کر رہا ہے, ان کو کس طرح سے جاہلیت کی طرف لیے جا رہا ہے. یہی مثال پوری دنیا میں ہے. یہ جو ملا بیٹھے ہیں جیسے یہ بیٹھے ہیں, اسی طرح کے ملا بھی آپ کے سامنے آج 2021 میں آپ کے سامنے یہ ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا رکی ہوئی ہے لائیو شو میں. اب ہاں جی ہاں لائیو چینل پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا رکی ہوئی ہے. تو یہ جاہلیت جو اسلام نے ان کو پھیلائی ہے, جو 1400 سال پہلے جاہلیت بھرے الفاظ قرآن میں لکھے گئے, وہی تو یہ آج سمجھ رہے ہیں. آپ پہلے اپنے ماں باپ کو کہیے جن کی آپ اولاد ہیں وہ جاہل ہے. ارے میں ان کو کیوں کہوں, وہ نہیں کہیں گے, وہ بھی مسلمان تھے نا, آپ سے بات نہ کر رہے ہوتے, وہ بھی مسلمان تھے, وہ رکھتے تھے, اسلام میں جاہلیت لکھی گئی. آپ ان کو کہیے آپ ان جاہلوں کی اولاد ہیں, اس کے قرآن کی جہالت کا اظہار کریے. آپ جاہل ہوں, جاہلوں کی اولاد ہوں, جاہلیت یہ کتاب لکھی گئی جس کو قرآن کہتے ہیں آج. نہیں قرآن لکھی گئی, قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ جیسے جاہل لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ لکھی گئی ہے. آپ جیسے جاہل لوگ جو جاہل آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ نے کچھ پڑھانا لکھا, آپ پورا سیاسی قد بڑھانا چاہ رہے ہیں, بڑھاتے رہیے. آپ ان باتوں میں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دنیا دیکھ آپ کی اوقات کیا, یہ خود فیصلہ کر لے گی کہ جاہل کون ہے. اسلام کا ٹوپی لگایا ملوا جاہل ہے, یا ہم ٹوپیوں میں نہیں ہوتا ہے, پڑھے لکھے انسان ہے وہ جاہل ہے. علم ٹوپیوں میں نہیں ہوتا ہے. آپ اسی جہالت کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس علم ہے نہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی قد بڑھ جائے آپ کا, آپ سیاسی قد بڑھاتے رہیے. ہمارے پاس علم نہیں ہے, بڑھائیں گے, ورنہ بات نکل جائے گا, تم میں جاؤ گے یہاں. مجھے قرآن کا علم نہیں چاہیے, مجھے قرآن سے مطلب کیا, تمہارے اوپر تو لعنت آتی ہے. آپ کو مبارک, آپ کی سفید داڑھی مبارک, ہم مبارک ہی چاہتے ہیں قرآن کو چاہیے ہی نہیں ہے. تم کیسے لعنت ہوتی ہے اللہ کی. جاہلانہ علم مجھے چاہیے نہیں ہے, یہ آتنک کی کتاب کا علم مجھے چاہیے نہیں. انتھکی نہیں ہے, انتھکی تم جیسے ہو, تم انتھکیوں کے حمایتی ہو, تم انتھکیوں کے ساتھ رہتے ہو, تم نے انتھکواد کو بڑھاوا دیا ہے, نام تم دوسروں کا لیتے ہو. انتھکواد کے حمایتی تم ہو ہمیشہ. تم لوگ خفیہ طور سے ایسے اداروں کو چلواتے ہو, تم ان کی سرپرستی کرتے ہو, تم ان کو جو فنڈ دلواتے ہو, تم ہی ان کے ساتھ لگے رہتے ہو. تمہارے یہ کارنامے ہیں سارے. عائشہ نام کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو کرونا وائرس آ گیا. عائشہ کون تھی؟ تم جیسی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے, نام رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تم جیسے اللہ کے دشمنوں کی وجہ سے آتے ہیں ایسے عذاب. چلے تھوڑا جھگڑے میں ٹائم کم لگائیں, تھوڑا جھگڑے میں ٹائم کم لگائیں, تھوڑا آج وگیان کی بات کر رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں. کوئی ایسا ہے امام جی, آپ اتنے ورشٹھ ہے عمر میں سب سے زیادہ, آپ اگر ایسے رضوی جی جیسے ویکتی کو گالی دیں گے, یہ کہیں گے تو ٹھیک نہیں, اچھا نہیں. آپ بزرگ ہے, آپ تو غازی آباد کے, آپ کے آدیش پہ غازی آباد چلتا, اور آپ کا آدیش ہے کہ فی الحال دھرتی نہیں گھومے گی, جلدی گھومے گی, تب آپ بتائیں گے تب گھومے گی. کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی ہے, کوئی بات نہیں. میں نیرج آتری جی کی طرف چلتا ہوں, جو ایک انڈیپینڈنٹ اسکالر ہے اور اپنی بات کو یہاں پر رکھنے جا رہے. میں ان کی بات سنتا ہوں. نیرج آتری جی جو ویڈیو یہاں پر دکھائے, اور اس کے اوپر آتھینٹیکیٹ, کیونکہ ویڈیو پتا نہیں کیا پرینک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ساکشات شہر کاجی غازی آباد یہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں بخاری صاحب کا دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اسپشٹ روپ سے بتایا کہ جو اسلام ہے وہ کس طرح سے قوم کو دو حصوں میں بانٹتا ہے. کہ اسلام کا جو نور ہے اس کے آنے سے پہلے جو سارا سنسار تھا وہ جاہل تھا, اور اسلام کے نور کے آنے کے بعد نور پھیلنا شروع ہوا, گیان پھیلنا شروع ہوا. اور میں کیونکہ فزکس پڑھاتا رہا ہوں اپنے جیون کال میں 20 سال سے, تو اس لیے میں سائنس پہ دھیان دینے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ جو امام صاحب بیٹھے ہیں سامنے, میں بڑے ونمرتا سے نا قرآن سے ایک آیت ان کے سامنے رکھنے والا ہوں.
क्योंकि मैंने यहाँ पे यही पढ़ा है कि जो धरती है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सूर्य के चारों। तो कुरान में जो सूरा नंबर 18 है उसकी आयत नंबर 6 क्या बताती है, मैं पढ़ रहा हूँ उसे। ये ट्रांसलेशन है फरूक खान और नदवी जी का। यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा, तो पहले हम इतने को ही देख लें। अब ये किस्सा चल रहा है, जुल्कारनैन कोई आदमी है जिसे ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, कि वो चलते चलते उस जगह पे पहुंचा जहां पे सूरज डूबता है, आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि धरती पे कोई ऐसी जगह है जहां पे सनसेट होने वाला है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि वह काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तो जब वो उस जगह पे पहुंच गए जहां सूरज डूबता है, अब उन्होंने देखा कि जो सूरज है वो एक कीचड़ के चश्मे में, काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तीसरी लाइन है, और उसी चश्मे के करीब एक कौम को भी आबाद पाया। तो ये जो जगह है धरती पे जहां पर सूरज डूबता है, वहां पे जुल्कारनैन आई विटनेस है कि वहां पर सूरज एक कीचड़ के चश्मे में डूबा, और वहां उसके आसपास एक कौम रह भी रही है, कुछ लोग रह रहे हैं वहां पर। तो हमने कहा, ए जुल्कारनैन, ख्वाह इनके कुफ्र की वजह से इनकी सजा करो कि ईमान लाए, या इनके साथ हुस्ने सलूक का शेवा इख्तियार करो। तो वहां पर जुल्कारनैन जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसे कहा कि ये काफिर हैं, तो तुम चाहो तो इन्हें माफ कर दो, या तुम जो डिसीजन लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर आयत नंबर 87 है, इस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। जुल्कारनैन ने अर्ज किया कि शख्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फौरन सजा कर देंगे। आखिर फिर वह कयामत में अपने परवरदिगार के सामने लौटा कर लाया ही जाएगा और वह बुरी से बुरी सजा देगा। अब अगली जो है 88वीं, उस पर चलते हैं। और जो शख्स ईमान कबूल करेगा और अच्छे काम करेगा तो वैसा ही उसके लिए अच्छे से अच्छा बदला है, और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम करने को कहेंगे। और फिर जो आयत नंबर 90 है उस पे ध्यान दीजिए। अब वही जुल्कारनैन है, वो आगे जा रहा है, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के तुलू होने की जगह पहुंचा। तो अब जहां पर सूरज डूबता है वो जगह वो देख चुका है, अब वो आगे चलता है जहां से सूरज निकलता है, तो उसकी भी जगह है धरती पे, वो वहां पहुंचा। तो आफताब से ऐसा ही दिखाई दिया, कुछ लोगों के सिर पर उस तरह तुलू कर रहा है कि वहां पर उनको छिपने की जगह नहीं थी, वहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो जो कुरान मजीद का नूर फैला है संसार भर में पिछले 1400 साल से, वो आज तक हमसे छिपा हुआ रहा। मैंने फिजिक्स की किताबों में तो ये पढ़ा था कि ऑर्बिट है धरती, और ऑर्बिट में स्पिन करते कितने दिन और रात होते हैं, लेकिन ये जो इस्लाम का नूर आया है वो ये कहता है पर ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज डूबता है और वहाँ उसके आसपास लोग भी रहते हैं, काले कीचड़ का चश्मा है, और जहाँ से उदय होता है वहां पर भी लोग रहते हैं। तो इसलिए आज से अगर ये बातें, एक ही आदमी दोनों जगह गया हुआ है जी, दोनों जगह पे गया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये देखते हुए तो साइंस छोड़ के इस्लाम कबूल करना चाहिए अगर ये सारी बातें सच हैं तो।